بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے کے آداب۔ رات کو جلدی سو جانا مگر یہ کہ دینی یا دنیاوی کوئی ضروری کام ہو۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر اچھی طرح بند کر دینا، برتن اور مشکیزیں وغیرہ ڈھانک دینا، چراغ اور زائد لائٹیں وغیرہ بجھا دینا، باوضو سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے بستر پر آنے لگے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیا کر۔ باوضو سونا۔ ہاتھوں میں چکناہٹ ہو تو اسے دھو کر سونا۔ بستر جھاڑ کر سونا، سرما لگانا، سونے سے پہلے وصیت کرنا، اچھی نیت سے سونا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تیری ذات کا بھی تجھ پر حق ہے، سونے سے پہلے توبہ کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوش بستر پر جاتے وقت یہ کلمات استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جاگ کے برابر ہو، اگرچہ درختوں کے پتوں کے برابر ہو، اگرچہ تہ بتہ جمے ہوئے ریت کے ذرات کے برابر ہو، اگرچہ دنیا کے دینوں کے تعداد کے برابر ہو۔ اپنے دل کو کینہ اور حسد سے پاک کر کے سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے پیارے بیٹے، اگر تو صبح و شام اس حال میں کر سکے کہ تیرے دل میں کسی کے متعلق کینہ نہ ہو تو ایسا کر۔ تہجد کی نیت کر کے سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بستر پر آئے اور اس کی نیت رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کی تھی مگر نیند اس پر غالب آ گئی یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو اس کو اس کی نیت کا ثواب ملے گا اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر انعام ہوگا۔ حدیث میں وارد مسنون دعائیں پڑھ کر سونا۔ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ فإن امسکت نفسی فارحمها وإن اوصلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وإن أمتها فاغفر لها وارحمها اللهم إني أسألك العافية باسمك اللهم أموت وأحيا، يعني اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ من ناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر۔ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا موي له اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك۔ تسبیحات فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم اغفر لی واخس شیطانی وفک رہانی وثقل میزانی واجعلنی فی الندی الاعلی۔
آیت الکرسی پڑھ کر سونا، آیت الکرسی پڑھ کر سونا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سونا، سورہ کافرون پڑھ کر سونا، سورہ اخلاص اور معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیرنا، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ ملک، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھ کر سونا، مسبحات یعنی سورہ حدید، حشر، تغابن، جمعہ اور سورہ اعلیٰ پڑھ کر سونا، داہنی کروٹ پر سونا، داہنی کروٹ پر سونا، چہرے کے نیچے داہنا ہاتھ رکھ کر سونا اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، چہرے کے نیچے داہنا ہاتھ رکھ کر سونا اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ نیند آنے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا، نیند آنے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ قال اللہ سبحانہ و تعالیٰ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید مخزومی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے رسول مجھے رات کو نیند ہی نہیں آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے بستر پر لیٹا کرے تو یہ دعا پڑھ لیا کر، اللہم رب السماوات، جو پر آ گئی وہ پوری دعا پڑھ لیا کرے۔ نیند نہ آنے پر یہ دعا پڑھنا، اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت کل جار من شر خلقک کلہم جمیعا ان یفرط علی احد منہم او ان یبغی عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک ولا الہ الا انت۔ حالت جنابت میں سونا ہو تو استنجا ناپاکی دھو کر وضو کرنا، حالت جنابت میں سونا ہو تو استنجا وضو کرنا یعنی ناپاکی کو دھو کر سونا۔ جب خواب دیکھے تو آداب خواب کی رعایت کرنا، جب خواب دیکھے تو آداب خواب کی رعایت کرنا۔ رات کو گھبرا کر آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھنا، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض ما بینہم العزیز الغفار۔ آنکھ کھلنے پر مسواک کرنا، اندھے منہ نہ سونا، چیت لیٹنے کی صورت میں ایک پیر کھڑا کر کے دوسرے پیر پر نہ چڑھانا، چیت لیٹنے کی صورت میں ایک پیر کھڑا کر کے دوسرے پیر پر نہ چڑھانا۔ 2 آدمیوں یا 2 عورتوں کا ایک چادر یا ایک بستر میں نہ سونا، 2 آدمیوں یا 2 عورتوں کا ایک چادر یا ایک بستر میں نہ سونا، بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سونا، عام راستے پر نہ سونا، بیٹھے ہوئے مجمع کے درمیان نہ سونا، بیٹھے ہوئے مجمع کے درمیان نہ سونا، قیل اللہ کرنا یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد سونا، اس کو قیل اللہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیل اللہ کرو اس لیے کہ شیطان قیل اللہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آداب کی رعایت کے ساتھ ہمیں سونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔